السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پاک فوج میں ہونے والی نئی بھرتیوں کے بارے میں تمام انفارمیشن دیکھیں گے۔ اس وقت پاکستان آرمی نے اپنی جونیئر کمیشنڈ آفیسرز یعنی کہ جو آفیسر لیول سے نیچے والا لیول ہوتا ہے جنہیں جونیئر کمیشنڈ آفیسرز کہا جاتا ہے، ان کی بھرتیاں سٹارٹ کر دی ہیں، جس میں نائب خطیب ہیں، نرسنگ اسسٹنٹ ہیں، سپاہی ہیں اور ڈرائیور سپاہی ہیں۔ ان سب کی تمام ڈیٹیلز ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ اہلیت ان کی یہ ہے کہ ان دونوں ہی پروگرامز میں پاکستان کے کسی بھی صوبے کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تمام کینڈیڈیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ دونوں، اور وہ جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، اور نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے مسلمان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر عمر اور قید دیکھیں تو جونیئر کمیشنڈ آفیسر کے لیے عمر 10 مئی 2024 تک 20 سال یا 28 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور قد کم از کم 5 فٹ 3 انچ تک ہو، اور وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد 22 سے 35 سال کے درمیان ہے، اور کم سے کم ان کی 16 سال ہونی چاہیے۔ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے عمر 10 مئی 2024 تک 17.5 سال سے 23 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور جو شہدائے جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین، گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد میں 1 سال تک رعایت ہے، یعنی کہ یہ جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس میں آپ 23 سال سے 1 سال بڑھا کر 24 سال تک جو ہیں عمر کے لوگ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور جو اس وقت فوج میں کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی یہی رعایت ہے۔ ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونے والے ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس لازمی ہونا چاہیے، اور اس میں عمر کی جو ہے 23 سال سے آگے 2 سال تک رعایت مل سکتی ہے، اور اس میں ان کا لائسنس ہوگا تو ان کو اضافی نمبر دیے جائیں گے جب انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے جو قد ہوگا وہ 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے لازمی، اور اس میں کوئی بھی رعایت نہیں ملتی ہے تو آپ کا یہ اتنا یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کلرک اور کوک کے لیے 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے۔ ملٹری پولیس کے لیے 5 فٹ 8 انچ ہونا چاہیے، اور اگر 6 فٹ تک ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور سینیٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے، اور عمر 17 سے 35 سال تک درمیان ہو۔ تعلیمی قابلیت کی اگر بات کریں تو جونیئر کمیشن آفیسر جو نائب خطیب ہے، انہوں نے دینی مدرسے درس نظامی کا کورس کیا ہوا اور یہ تصدیق شدہ ہو، یعنی کہ آپ کو اس میں اپنی سند وغیرہ بھی دکھانی ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بورڈ سے کم از کم انہوں نے FA یا FSC کیا ہوا ہو، یا اس کی کوئی بھی ایکویولنٹ کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے۔ جو روزمرہ امور ہوتے ہیں ان کے متعلق عربی انہیں آنی چاہیے، اور قرأت اور حفظ جو ہے وہ اضافی اگر قابلیت ہو تو ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا باقی سارے لوگوں سے۔ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہو میٹرک یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا پھر اگر انہوں نے کوئی اور ڈگری لی ہوئی ہے تو اس کے لیے C گریڈ لازمی ہونا چاہیے۔ کک کے لیے مڈل اسکول انہوں نے پاس کیا ہوا۔ نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے کم از کم میٹرک کیا ہوا ہو پری میڈیکل سے، اور سینیٹری ورکر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری ہے، یعنی کہ 5 کلاس تک جو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ضروری کاغذات جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور یہ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی ڈرائیور سپاہی تینوں کے لیے ہے۔ اصل اسناد بما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپی، یعنی کہ جو آپ نے جو بھی میٹرک کیا ہوا ہے یا پھر انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے ان کی جو ہے فوٹو کاپی چاہیے آپ کو 2 عدد، اور اصل بھی دکھانی ہوں گی آپ کو جب آپ انٹرویو یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جائیں گے۔ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا چاہیے، والد کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور اس کی ایک تصدیق شدہ فوٹو کاپی بھی لازمی ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ، یعنی کہ جو آزاد کشمیر والوں کے لیے ایک ہوتا ہے کہ وہاں آزاد کشمیر وہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے۔ 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ہونی چاہیے، اور تمام کاغذات اسناد و دستاویزات کی مجاز سرکاری آفیسر سے تصدیق ہونی چاہیے۔ جو انہوں نے اوپر تصدیق شدہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری آفیسر سے جو کہ 18 گریڈ سے اوپر کا ہوتا ہے اس سے تصدیق کروانی ہے، وہ سائن کرے گا اور اسٹیمپ لگائے گا اپنی۔ انتخابی طریقہ کار یہ جونیئر کمیشن آفیسر نائب خطیب کے لیے کہ امیدوار اپنی درخواستیں جو ہیں اور جو فارم ہے وہ آرمی سلیکشن ریکوائرمنٹ سیکٹر جو گلگت پشاور DI خان مظفر آباد راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان کوئٹہ ہزار تربت پنو عاقل حیدرآباد اور کراچی میں ہے، اس میں جمع کرا سکتے ہیں 19 فروری سے لے کر 9 مئی کے درمیان۔
وہ امیدوار جو سپاہی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ 12 فروری سے لے کر 9 مئی تک اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر جوائن پارک آرمی. اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. آپ یہاں پر جا کر اپنا فارم آن لائن فل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک یہ بات لکھی کہ جو سپاہی کے لیے اپلائی کریں ان کے لیے آن لائن رجسٹریشن انٹرنیٹ کے تھرو ضروری نہیں ہے. وہ آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ سیکٹر میں جا کر اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. اور یہ اوپر ہم نے دیا بھی تھا کہ کن کن شہروں میں ان کے جو آرمی سلیکشن سینٹرز ہیں وہ موجود ہیں. یہ 19 فروری سے لے کر 9 مئی تک درمیان اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اقلیتوں کے لیے مخصوص کوئٹہ مختص ہے، یعنی کہ جو اقلیت ہیں ان کے لیے بھی ایک کوٹا سسٹم ہے. مزید تفصیلات اور جو دوران ٹریننگ اور اس کے بعد جاب کرتے وقت ملازمت کے وقت جو مراحت ہوں گے اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ سلیکشن سینٹر سے بھی جا کے پتہ کر سکتے ہیں، یا پھر ریجمنٹل سینٹر سے بھی، یا پھر جو جوائنٹ پارک آرمی کی ویب سائٹ ہے ادھر سے بھی جا کر آپ یہ انفارمیشن ساری لے سکتے ہیں.